السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں، آج کا یہ دن 15 اگست 2025 یہ یوم آزادی ہے، اور ملک ہندوستان کے اندر یوم آزادی 15 اگست کا دن قومی تعطیل کے طور پر منایا جاتا ہے، اس لیے کہ ہندوستان نے بڑی طویل جد و جہد کے بعد، محنت اور کوشش کے بعد برطانوی سامراج سے اور انگریزوں کی غلامی سے آزادی کو حاصل کیا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی، بہت بڑی محنتیں کی تھیں، جس کی بنیاد پر ملک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ اور اس طرح جمعوں کے ذریعے سے، چوراہوں کے ذریعے سے اور 15 اگست کے تعلق سے اس پر بیانات کے ذریعے سے یہ پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، سب سے پہلے کہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہمارے اسلاف کے کارناموں سے واقف رہے، ان کو معلوم رہے کہ ان کے بزرگوں نے اور ان کے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں، کیا کیا خدمات اس ملک کو بنانے کے اندر، اس کو سنوارنے میں، اس کو سجانے کے اندر انہوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ ہندوستان کی تاریخ کے اس روشن باب کو مستقل یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ملک کے اندر تاریخ کو مٹانے، تاریخ کو بدلنے، اس کو مست کرنے والوں کے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے، جن کے ذہن اس طرف ہیں کہ مسلمانوں کی تاریخ کو ایک ہندوستان سے ختم کر دیا جائے، نصاب کے اندر تبدیلی لا کر اور اس کے اندر اس کو بگاڑ کر کسی نہ کسی حیثیت سے مسلمانوں کے کردار کشی کی جائے، ان کی قربانیوں پر دبیز پردے ڈال دیے جائیں۔ اس لیے کہ ہندوستان کے اندر جو لوگ صحیح ذہن کے لوگ ہیں وہی تو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے کردار کو ثابت کیا جائے، لیکن جو نفرت پسند عناصر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کی کردار کشی کی جائے اور ان کی تاریخ پر دبیز پردے ڈال دیے جائیں۔ اور تیسرا سبب یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر جو فرقہ پرست عناصر، دشمنان ملک ہیں، غدار وطن ہیں، جنہوں نے آزادی کے وقت انگریزوں کی گود کے اندر بیٹھ کر انگریزوں کا تو ساتھ دیا تھا، لیکن مجاہدین آزادی کے خلاف کارنامے، مجاہدین آزادی کے خلاف تدبیروں کو اختیار کیا تھا۔ اس طرح کے فرقہ پرست عناصر کا خواب یہ ہے، وہ اس طرح کا دل کے اندر وسوسہ لے کر آتے ہیں، یہ وہ خواب دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ہندوستان سے اسلام کو ختم کر دیا جائے، یا ہندوستان سے مسلمانوں کو نکال دیا جائے۔ تو اس طرح کے پروگرام کے ذریعے سے، جنوں کے خطابات کے ذریعے سے ان کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ وہ اس طرح کے خواب کو دیکھنا چھوڑ دیں، اس طرح کے وسوسے ان کے دل کے اندر آنا بند ہو جائے، اس لیے کہ مسلمان اس ملک کا اٹوٹ حصہ ہے، وہ یہاں کا باصری باشندہ ہے، وہ سالہ سال سے اس نے یہیں پر اپنی زندگیوں کو گزارا ہے۔ اب دیش کے لیے محنت اور قربانی دینے کا موقع آیا تو مسلمانوں نے سب سے آگے بڑھ کر قربانیوں کو پیش کیا۔ اس لیے کہ جس وقت ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے سن 17ویں شتابدی کے شروع کے اندر ہندوستان کے اندر داخل ہو رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے یہاں پر فوجی اڈوں کو قائم کر رہے تھے۔ ان کا بظاہر مقصد تجارت نظر آ رہا تھا، لیکن اصلی مقصد یہاں کی سونا چاندی پر، بالکل ہندوستان کی وراثت پر ان کا قبضہ کرنا مقصود تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فوجیوں کے، دھیرے دھیرے تاجروں کی شکل کے اندر
फौजियों को मुंतकिल कर रहे थे, यहाँ पर हथियारों के अड्डे को कायम कर रहे थे, इसलिए तो उनके सामने उद्रुस की भी तारीफ थी। उन्होंने वहां पर भी देखा था कि जो मोमिन मर्तबा किसी जमाने के अंदर उभरती हुई कौम थी, किस तरीके से उसके निजाम को, उसके बादशाहत को खत्म कर दिया गया और उनसे लाकर जवाल पजीर कर दिया गया। तो धीरे धीरे वो लोग मेहनत करते रहे, घुसते रहे, यहाँ तक कि 1601 से लेकर 1757 में जाकर बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला को उन्होंने शिकस्त दी। उसके बाद और मेहनतें की और 1799 के अंदर टीपू सुल्तान को उन्होंने शिकस्त दी और शिकस्त देने के बाद ये कहा था कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। और 1803 के अंदर लाल किले के अंदर उन्होंने अपने हुकूमत के झंडे गाड़ दिए। फिर छोटी मोटी जो रियासतें थी वो धीरे धीरे खत्म होती चली गई, लेकिन उसके अंदर की हुकूमत मुसलमानों की थी। जब इंसान से कोई चीज छीनी जाती है तो उसको सबसे ज्यादा फिक्र होती है, उसके लिए वो जान का नजराना पेश करता है, माल की कुर्बानी को पेश करता है। तो मुसलमानों ने सबसे आगे आकर उनके खिलाफ लड़ने के लिए, जंग विदाल करने के लिए सबसे पहले कुर्बानियों का नजराना पेश किया। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि इस आजादी के अंदर जहां मुसलमानों ने कुर्बानियां दी है वहां गैर मुस्लिमों ने भी कुर्बानियां दी है, लेकिन हमेशा क़यादत मुसलमानों के हिस्से के अंदर आई है। उन्होंने कभी भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, कभी भी किसी वक्त के अंदर मरहला पेचीदा हो, संग मरहला हो, उसके बावजूद भी अपने पैरों को नहीं हटाया, इस्तिकामत को सबूत दिया, उसके लिए कैद बंद की सोहबतों को बर्दाश्त किया, उसके लिए उन्होंने काले पानी की सजाओं को काटा, खून के दरिया और नहरें बहा दी, लेकिन किसी भी मरहले के अंदर उन्होंने अपने आप को पीछा कर जमीन का सौदा नहीं किया। जज़ीरे अंडमान निकोबार की सजा, जहां अंग्रेज ने जो बेआबाद जजीरे थे वहां पर उसने सख्त सजा को मुतय्यन किया था। जब उस वक्त के अंदर सबसे ज्यादा सख्त सजा ये दी जाती थी कि जजीरे अंडमान निकोबार के अंदर तो जेल की सलाखें थी, वहां पर मुजाहिदीन आजादी को भेजा जाता था। वहां पर सबसे सख्त गोया कि मुजाहिदीन आजादी की सजा यही थी कि उनको काला पानी की सजा सुना दी जाए। उसके लिए जहां मुसलमान 94% थे उन्होंने कुर्बानियां दी, कभी भी पीछे नहीं हटे। तो हिंदुस्तान की तारीख के अंदर कुछ लोग वीर सावरकर को बड़ा अपना हीरो समझकर उसको शुमार करते हैं, उसके कसीदे गाते हैं, उसकी बातों को गिनाते हैं। हालांकि जब उसको काला पानी की सजा सुनाई गई थी तो उसने अंग्रेजों से 3 फुतूल जेल के अंदर ये लिखे थे और कहा था कि अगर आप हमें छोड़ देंगे, अगर आप हमें नजात दे देंगे तो हमेशा आपके साथ मैं वफादार रहूंगा और मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ काम करता रहूंगा। जब 1922 के अंदर उसको वहां जेल से छोड़ा गया तो उसके बाद मुस्तकिल मुजाहिदीन आजादी के खिलाफ, गांधी के खिलाफ मुस्तकिल मोर्चा खोले रहा। यहाँ तक कि कहा जाता है कि तारीख के अंदर कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को कत्ल किया था तो उसके कत्ल के अंदर भी वीर सावरकर का हाथ था, क्योंकि वो बड़ा बैरिस्टर था, उसको कानून की बड़ी महारत थी, जिसकी बुनियाद पर किसी न किसी दाव पेच के जरिए से वो छूट गया था। लेकिन इस मौके पर जहां जजीरे अंडमान निकोबार की सजा सुनाई जाती थी काला पानी के अंदर, तो मुसलमानों ने हर मौके पर साबित कदमी को सबूत दिया। जाफर थानेसरी हो, विलायत अली हो, यहया अली हो और दीगर बड़े बड़े मुजाहिदीन आजादी, उन्होंने हर मौके पर इस बात को तस्लीम किया और अंग्रेजों के ताल्लुक से बड़ी नफरत का सबूत दिया। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है तो उनके बारे में गवर्नर ये कहा करता था कि इनके अंदर इतनी ज्यादा अंग्रेजों से शदीद नफरत है, अगर इनकी लाश को जला दिया जाए, राख बना दिया जाए तो इनकी राख उस कूचे से कभी नहीं गुजरेगी जिस बस्ती के अंदर, इस कूचे के अंदर कोई अंग्रेज रहता हो। और ये कहा जाता था कि अगर इनकी बोटी बोटी भी कर दी जाए तो उनकी हर बोटी से अदावत की बू टपकेगी, अदावत की नफरत की बू उनके जिस्म और बोटी से आएगी।
انہوں نے ہر موقع پر مسلمانوں نے مجاہدین آزادی نے جہاں ان کی قربانیوں کو لوگ بٹانے کی سوچتے ہیں، تاریخ ہند سے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو جو کردار ہے، نمایاں جو کردار ہے، جو لوگ اس طرح کا خواب کو دیکھنا چاہ رہے ہیں، فرقہ پرست عناصر اس طرح کی باتوں کو جن کے لہروں کے اندر نفرت بھولا گیا ہے، جو حقانیت سے سچائی سے پردہ ڈال دینا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں جن لوگوں نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، مجاہدین آزادی کے ساتھ غداری کی تھی، تو اس طرح کی باتیں کر کے یہ بتلانا مقصود ہے تاکہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر بھی کسی صورت کے اندر مسلمان مجاہدین آزادی کا کردار ان کے ذہن و دماغ سے دغائب نہ ہو۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لندن کی کانفرنس کے اندر بھی کہا تھا کہ ہم تو کسی بھی حالت کے اندر ملک ہندوستان غلام واپس نہیں جائیں گے، یا تو آپ ہمیں آزادی کا پروانہ دے دیجیے یا سرزمین برطانیہ کے اندر 1.5 گز زمین ہمیں دے دیجیے تاکہ یہیں پر ہم امن کے ساتھ چین کی نیند سو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرم کیا تو سرزمین فلسطین کے اندر بیت المقدس کے جگہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آخری سانس کو لیا۔ اور اس زمانے کے اندر حالانکہ جو لوگ آگے بڑھے تھے، حالانکہ وہ کیمبرج کا طالب علم ہو یا کسی آکسفورڈ کا طالب علم ہو، انگریزی کا انشاء پرداز ہو یا علوم عصریہ کے اندر وہ کسی طرح کی مہارت رکھتا ہو، لیکن جب وہ قیادت کی اسٹیج پر آتا تھا اور جنگ آزادی کی قیادت کے اسٹیج پر آ کر جب وہ سامنے آتا تھا تو اس کو کسی مشکل کے نام سے یاد نہیں کیا جاتا تھا بلکہ مولانا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر کسی مدرسے میں پڑھے ہوئے نہیں تھے بلکہ تو آکسفورڈ کی اور کیمبرج کی خاک کو چھانا تھا، لیکن جب اس میدان کے اندر آئے تو ان کو بھی مولانا کے لقب سے یاد کیا گیا۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کی تاریخ ہندوستان کو آزاد کرانے کے اندر بڑی اہم تاریخ رہی ہے، اس کو یاد کرنے کی اور محفوظ کرنے کی اپنے بچوں کو یاد کرانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ ہم سے یہ کہنے نہ لگ جائیں کہ تم تو اس ملک کے اندر باہر سے آئے ہو۔ ہم کو چاہیے کہ ہم دو ٹوک انداز کے اندر ان کو جواب دینے لگ جائیں، ان کو بتایا جائے ہم تو یہیں کے رہنے والے ہیں، گھروہا کا اور مسلمان اصل ہندوستان کے باشندے ہیں۔ انہوں نے تو عالمی مذہب کو اسلام کو قبول کیا تھا جب انہوں نے ظلم و ستم کو دیکھا تھا کہ دلتوں کے ساتھ ایسا برا رویہ کیا جاتا ہے کہ تالاب کے اندر ان کو پانی پینے نہیں دیا جاتا، ان کے ہاتھ کے اندر قلم کو لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے، ان کی زبان پر وہ علم کی باتوں کو نہیں سن سکتے تھے۔ جب اس چیزوں کو دیکھا تھا، جب ان کے ساتھ ایسا ناروا سلوک کیا جاتا تھا کہ اگر بیت کے کوئی بھی لفظ اگر ان کی زبان پر آ جایا کرتا تھا تو ان کی زبانوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ اگر تم کسی پنڈت کے پاس جا کر بیٹھو گے تمہارے پیروں کو توڑ دیا جائے گا، تمہارے کان کے اندر اگر کوئی بیت کا لفظ بھی اگر سنا جائے گا تو سیسا پڑا دیا جائے گا۔ اس ظالمانہ ماحول کو جب دیکھا تھا تو لاکھ لوگوں نے اسلام کی طرف رخ کیا تھا، اس عالمی مذہب کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ تو جو لوگ اس طرح کا خیال رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ان کو یہ دو انداز کے اندر باخبر کر دیا جائے کہ باہر سے تو تم لوگ آئے ہو، ہم تو ہندوستانی ہیں، ہندوستان کے سچے وفادار ہیں، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں۔ اگر تم اس ملک کے ہندوستان کے اندر عدل انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر عدل انصاف کے ساتھ رہو، لیکن اگر تم کو اس طرح نہیں رہنا ہے تو ہندوستان کو خالی کر کے کسی دوسرے یورپی ملک کے اندر ہندوستان یا باہر دنیا کے کسی خطے کے اندر تم کو جانا ہوگا۔ لیکن مسلمان تو یہاں کا باشندہ ہے، اس سے وفادار ہے، تو اس ملک میں باتوں کی خون کی جس اعتدال سے جس کو قربانے کی ضرورت پڑی صفحہ اول کے اندر آ کر مسلمانوں نے بنیادی کردار ادا کیا۔ جو آج ہم آزادی کی فضا دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے جو خواب سجائے تھے وہ لوگ ستا کے پجارے نہیں تھے، پیسوں کے پجارے نہیں تھے، وہ تو دیکھ رہے تھے کہ انگریز کا جو کلچر ہے، ان کی جو بدتہذیبی ہے، ان کا تمدن ہے، اگر ہندوستان پر یہ لوگ غالب آ گئے تو یہاں کا معاشرہ ختم ہو جائے گا، یہاں کا حسن و سلوک، یہاں کا ادب، یہاں والدین کے ساتھ احترام، تمام طرح کی چیزیں ختم
غالب ہو کر ان کے اندر انگریز کا کلچر غالب آ جائے گا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی. اسی قربانی کے سامنے ہمیں ذہن کے اندر لانے کی ضرورت ہے کہ جس قربانی کے لیے اور جس آزادی کے لیے قربانی دی گئی ہے کیا وہ خواب بھی ہمیں پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ امن ہو، سکون ہو، ہر شہری کو انصاف ملے، عدل و انصاف کا دورہ ہو، ہر کسی بھی شہری کے حقوق کو پامال نہ کیا جائے، کسی بھی کمیونٹی کو ظلم کا شکار نہ بنایا جائے، کسی ایک خاص مذہب کو ٹارگیٹ نہ کیا جائے، بلکہ ہر ایک شہری کو ملک کے آئین کے قانون کے مطابق اس کو حصے دیے جائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس طرح کی یہ قربانی کا سوچنے کا بھی مقصد ہے کہ ہمیں اس طرح کے مقاصد حاصل ہوئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ، سنت ادا فرمائے.